على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير حضرات محترم، سورۃ فاطر کے آغاز سے لے کر یہاں تک بلکہ اس کے اختتام تک اللہ مالک نے کون سی مثال ہے جو انسان کو سمجھانے کے لیے نہیں دی؟ ہر طریقے سے انسان کو باور کروایا ہے کہ تو کسی حیثیت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان ہے، اگر اسے جسمانی طاقت مل جائے تو تب بھی اس کا غرور، اگر مال مل جائے تو تب بھی غرور میں، تب بھی نافرمانی کے اندر، الا ماشاء اللہ جسے اللہ رب العزت توفیق دے دے، وہ فقر میں ہو یا امیری میں، وہ کمزور ہو یا طاقتور، ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ انہیں جب نعمتیں میسر آتی ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمتیں اس کی اپنی نہیں بلکہ عطا کردہ ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جسے حکومت مل جائے، جسے مال و دولت مل جائے، جسے قوت و طاقت مل جائے، اولاد کی نعمت مل جائے، وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ میری عقل کا سب، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اگر اس کائنات میں بے نیاز ذات کوئی ہے، بے پرواہ کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ انسان کہیں بھی پہنچ جائے وہ بے بس و مجبور ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ان کا تکبر، ان کا غرور انہیں زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتا، اور جب معاملہ بنا تو لوگوں کے سامنے فقیر بن کے آ گئے کہ ہمیں بچاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہ سمجھا رہا ہے کہ کسی بھی منصب پہ پہنچ جاؤ، اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا، تم سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی، اگر کائنات میں کوئی بے نیاز ذات، بے پرواہ ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ الحمید وہ تعریف کیا گیا ہے۔ انسان اگر
اپنے دماغ کے خلل کی وجہ سے رب کی ذات پہ کوئی بات کرے تو وہ اس کا پاگل پن ہے، مگر نہ اللہ تعریفوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ صرف اس کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر اپنے آپ پہ بڑا بھروسہ ہے نا تو پھر میری بھی سنو، ان یشاء یذہبکم، اگر میں چاہوں تو تم سب کو لے جاؤں، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق دنیا میں لا کے بسا دوں۔ ہم سب، اگر اللہ ایک لمحے میں ہم سب کو ختم کرنا چاہے تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ ساری بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز پہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ بات یاد رکھو، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال، اپنی خباثتوں، اپنی برائیوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اور ان کا جواب دینا اور ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر وہ اپنے کسی عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، خامد بیوی کو یا بیوی خامد کو کہے گی کہ میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، جو خود برائیوں کے ساتھ اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہے وہ کہے گا دیکھ کے کہ یہ اٹھا لو۔ اللہ فرماتے ہیں لا يحمل منه شيئا، کوئی اس کا کچھ تھوڑا سا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولو كان ذا قربا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں۔ انما تنذر الذين يخشون ربهم، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ تو ڈراتے ہیں ان لوگوں کو یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتے ہیں۔ ڈر اس کے دل میں ہی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس شخص کے دل میں کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے حقیقتاً وہ اپنے لیے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کے ہر شخص کو اللہ ہی کے حضور جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لوگوں جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے نا، اسی طرح وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور نور روشنی برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، لوگوں زندے اور مرے ہوئے لوگ برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں، اسی طرح ایک فاسق اور ایک مومن برابر نہیں ہو سکتا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک گناہ کرنے والا اور ایک گناہ سے بچنے والا اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر گناہ سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، یہ بات نہیں نہ سن رہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جس طرح آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح یہ جو لوگ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں انہیں بھی نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشیرا و نذیرا،
آپ خوشخبری دینے والے ہیں ایمانداروں کو اور ڈرانے والے ہیں فاسقوں کو، کافروں کو، منافقوں کو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آپ سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں گزری مگر ہم نے اس میں ڈرانے والا بھیجا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو، آپ کی رسالت کو، آپ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے بڑی واضح دلائل لے کے، وبالزبر، اور صحیفے لے کے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کے۔ لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ثم اخذت الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، ہماری نعمتوں کا کفر کیا، پھر میں نے انہیں کیسے پکڑا، فکیف کان نکیر، اور کس طرح ان کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا۔ العیاذ باللہ، اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخش دے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ ان آیات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی شخص، کیونکہ اس وقت گناہ کا کنسپٹ مٹ چکا، بندہ کہتا ہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں مسلمان ہوں، بندہ کہتا ہے روزہ رکھوں یا نہ رکھوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں اس سے کیا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جس طرح دن اور رات برابر نہیں، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں، جس طرح زندہ اور مرا ہوا برابر نہیں، اسی طرح ایک نیک اور برا انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اچھے رستے کی طرف لگائے، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔